بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبذر تبذيرا. صدق الله العظيم. نکاح ایک انسانی ضرورت ہے، اللہ پاک کی ہدایت ہے اور حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ نکاح کے ذریعے ایک انسان اپنے ایمان کی تکمیل کرتا ہے، اپنے دین کو محفوظ بناتا ہے، انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی میں قدم رکھتا ہے۔ اب تک اکیلا تھا، اب نکاح ہوگا، پھر اللہ اولاد کی نعمت دے گا، ایک خاندان تشکیل پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، جو شریعت ہمیں دی ہے، اس نے نکاح کی ترغیب دی۔ بے نکاحی زندگی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں عطاف ابن وداع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم نے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تمہارے پاس کوئی باندی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تم جسمانی طور پر صحت مند ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ کچھ مال بھی ہے؟ کہا الحمدللہ۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت جملہ ان کے لیے کہا، ارشاد فرمایا انت اذن من اخوان الشیاطین، تب تو تم شیطان کے بھائی بن رہے ہو۔ جب تمہارے پاس مال بھی ہے، وسعت بھی ہے، صحت سلامتی ہے، تو پھر بے نکاحی زندگی کیوں گزارتے ہو؟ ارشاد فرمایا اگر تم عیسائیوں سے تعلق رکھتے ہو تو جاؤ ان سے جا کر مل جاؤ، اس لیے کہ بے نکاحی زندگی گزارنا، رہبانیت اختیار کرنا، یہ تو ان کا طریقہ ہے۔ وَإِن كُنتَ مِنَّا فَإِنَّ مِن سُنَّتِنَا النِّكَاحَ، اور اگر تم ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ ہمارا طریقہ نکاح کا طریقہ ہے۔ یہ عفت و عصمت، طہارت اور پاکیزگی کا راستہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب کی بیویاں بھی تھیں اور اولاد بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ نکاح جلد کیا جائے، نکاح میں غیر ضروری تاخیر نہ کی جائے، جب جوڑ کا رشتہ مل جائے نکاح کر لیا جائے۔ سرپرستوں سے، خاندان کے بڑوں سے کہا گیا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو بے نکاح ہوں ان کے نکاح کرا دیا کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیں گے۔ یہ جو ذہن ہے کہ بچہ کماتا نہیں ہے، یہ جب پیر پہ کھڑا ہو جائے گا تب شادی کریں گے، چاہے اس میں وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ جو ہمارا مزاج ہے کہ جب اولاد اتنے برس کی ہو جائے تب ہم نکاح کریں گے، غلط مزاج ہے۔ جب جوڑ کا رشتہ مل جائے نکاح کر دیا جائے۔ اگر وہ غریب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو مالداری عطا کرے گا۔ اسلام یہ بتاتا ہے رزق کے خزانے اللہ کے قبضے قدرت میں، دنیا کا کوئی انسان کسی کی روزی کا مالک نہیں ہے۔ مشرکین اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کر دیتے۔ قرآن میں کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو فقر و فاقے، تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ روزی پہنچانے والی ذات ہماری ہے، تم کو بھی ہم روزی پہنچاتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم روزی پہنچائیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
کوئی چوپایا روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ روزی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان کسی کو روزی نہیں دے سکتا، کسی کی روزی روک بھی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ فلاں نے ہمارے کاروبار پہ بندش کر دی، یہ نامعقول بات ہے۔ خدا تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی روزی کو روک نہیں سکتا۔ ہاں اللہ کی اگر مرضی ہے تو پھر دنیا کے انسانوں کی تدبیر اثر انداز ہوگی۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، تو روزی کے خزانے اللہ کے دست قدرت میں۔ نکاح ہوگا، اللہ اس کی برکت سے مالداری عطا کرے گا، خوشحالی عطا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نکاح کو آسان رکھو، ان من اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مولا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جائے، سادگی کے ساتھ۔ میں عام طریقے پر یہ سادگی کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت عقل مند لوگ ہیں۔ سقراط بقراط تو سب ہمارے ہی بھتیجے بھانجے تھے۔ مسلمان کرتا یہ ہے کہ وہ 40-50 لاکھ خرچ کرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ حضرت بڑی سادگی سے میں نے شادی کروائی ہے اپنے بیٹے کی بیٹی کی، اس لیے کہ میری حیثیت تو 1 کروڑ خرچ کرتی تھی، تو میں نے آدھا خرچ کیا تو وہ سادگی میں نکاح کروایا۔ اور ایک غریب بیچارہ وہ 50,000 روپے خرچ کر کے بھی مقروض ہو جاتا ہے۔ سادگی کا لفظ خطرناک ہے۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جنگل میں ایک اونٹ کی اور ایک گیدڑ کی دوستی ہو گئی۔ گیدڑ کتے کے برابر ہوتا ہے اور اونٹ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ نکلا کرتے تھے، ٹہلتے تھے۔ ایک دن نکلے تو ندی بیچ میں آئی۔ گیدڑ نے کہا ادھر چل کر ذرا سیر کریں گے، اونٹ نے کہا ٹھہر جاؤ، میں اتر کر دیکھتا ہوں، پانی کم ہوگا تو آ جانا۔ اونٹ ندی کے بیچوں بیچ میں گیا، اس کے گھٹنوں تک پانی تھا، تو اس نے وہیں سے پکار کر کہا کہ گیدڑ بھائی آ جاؤ، بس گھٹنے ہی تک پانی ہے۔ گیدڑ نے کہا آپ کے گھٹنے تک ہے، اتنے پانی میں تو میری 7 پشتیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو امیر جس چیز کو سادگی کہتا ہے اس میں تو غریبوں کی 7 پشتیں ٹوٹ جائیں گی۔ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد امیر کہہ دے گا کہ میں نے تو اپنی حیثیت سے بہت کم خرچ کیا ہے۔ تو سادگی نہیں، کم خرچ کے ساتھ نکاح کیجیے۔ جتنا خرچ کم ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ نکاح سنت ہے تو اسے سنت کے مطابق انجام دیا جائے۔ شریعت کا حکم ہے، یہ کوئی دنیاوی رسم نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنے من کی چاہت کے مطابق انجام دیں گے۔ نکاح کے ہر مرحلے میں سنت و شریعت کا اتباع ضروری ہے۔ حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے شاہ مسکین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے مرید ہونا چاہتی ہوں اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مرید ہوں گی۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، چونکہ وہ اصلی پیر تھے اس لیے یہ کہا۔ اگر نقلی ہوتے جو آج کل کے جھولا چھاپ پیر ہیں تو وہ تو کہتے کہ آ جاؤ آ جاؤ، ان کے ہاں تو مصافحہ معانقہ سب جائز ہے، اور ان کے پاس دلیل بھی ہے کہ اگر ہم اپنی مریدیوں کو پہچانیں گے نہیں دنیا میں تو آخرت میں کیسے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ سب ان کے ہاں تو بس پیری مریدی نام اس کا ہے کہ نظر و نیاز لیجئے اور پیر صاحب کی خدمت کی جائے اور باقی جنت انشاءاللہ ملی جائے۔ تو ایک صاحب ہمارے ہاں پہلے آتے تھے، ٹوپیاں ان کی فروخت ہوتی تھی کہ جو ٹوپی خرید لے گا اور پہن لے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ وہ بیچارے اصلی متبع سنت و شریعت شخص تھے، انہوں نے کہا یہ جائز نہیں۔ تو اس خاتون نے، وہ پڑھی لکھی رہی ہوگی سمجھدار، اس نے کہا کہ حضرت میری عمر بہت ہو گئی، بوڑھی ہوں، اور آپ بھی 70-75 سال سے آگے بڑھ چکے ہیں، بہت بوڑھے ہیں، فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، مجھ کو اجازت دیجیے کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر مرید ہوں، برکت حاصل کروں۔ تو اس شخص نے کتنا خوبصورت جواب دیا، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق جواب دیا۔ فرمایا یہ سچ ہے کہ تو بھی بوڑھی ہے اور میں بھی بوڑھا ہوں، مگر یاد رکھ اللہ کی شریعت کل بھی جوان تھی اور آج بھی جوان ہے۔ خدا کی شریعت کی ہدایت پر عمل ہوگا، سنت کے مطابق نکاح ہوگا، سنت کے مطابق تقریبات انجام دی جائیں گی، سنت کے مطابق انسان
اپنی زندگی کے شب و روز گزارے گا، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہہ دیا گیا کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت، اس کے اتارے ہوئے کلام کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر جائے گا، کسی اور نظام کے مطابق فیصلہ کرے گا، ایسا شخص ظالم ہے، کافر ہے، فاسق ہے۔ ہمارے لیے تو سرمہ بصیرت، ہمارا محور فکر و نظر بس اللہ کی شریعت ہے، اسی کے مطابق جینا ہے، اسی کے مطابق مرنا ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے نکاح کے سلسلے میں کیسی رسومات اختیار کر، کیسی غیر اسلامی چیزیں اپنا لی۔ جہیز کا اسلام میں کیا تصور تھا، ہم نے اس کو شادی بیاہ کا ایک لازمی جز بنا دیا۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں خودکشی کر کے دنیا سے جا رہی ہیں۔ کتنے جنازے صرف جہیز کی پوری رسم کی وجہ سے اٹھ گئے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ادھر بیٹی کی ڈولی رخصت ہو رہی ہے، ادھر باپ کا ڈولا بھی رخصت ہو رہا ہے کہ اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک غریب انسان کہاں سے اپنی بیٹی کو بھاری بھرکم جہیز دینے کا انتظام کرے گا؟ جس کے یہاں کئی بیٹیاں ہو جائیں اس کی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ کہاں سے وہ اپنی بچی کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے انتظام کرے گا۔ اپنی گودوں کھلائی ہوئی، اپنی جگر کے ٹکڑے، اپنے نور نظر کو وہ کسی کے حوالے کر رہا ہے، اس کے بعد اب اس سے اور کسی چیز کا مطالبہ کرنا، یہ تو انسانیت اور شرافت کے خلاف ہے۔ وہ اپنی سب سے قیمتی مایا کسی کے سپرد کر رہا ہے، اپنی گودوں کھلائی ہوئی اولاد کو بھیج رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور وہ کیا قربانی دے سکتا ہے؟ آپ غور کیجئے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو کس دل سے اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں۔ جو ماں باپ ہیں ان کے دل سے پوچھئے، جن کی بیٹیاں ہیں ان سے پوچھئے، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت کیا ہے آنسوؤں کے سائے میں، ان سے پوچھئے کہ بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ باپ کتنے ہی اپنے آنسوؤں پہ قابو رکھنے کی کوشش کرے، بیٹی کو رخصت کر کے وہ تکیے میں منہ چھپا کر روتا ہے۔ ماں یہ سوچ سوچ کر روتی ہے کہ وہ بیٹی جو ابھی اس عمر کو پہنچی تھی کہ دوپٹہ نہیں سنبھال سکتی تھی، اس عمر سے وہ کہتی تھی کہ امی اب میں بڑی ہو گئی ہوں، آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہاتھ بٹاؤں۔ وہ بیٹی جس نے رات کی آدھی رات تک اپنے باپ کا انتظار کیا ہو کہ ماں چاہے تھک کر سو گئی ہو، بھائی چاہے سو گئے ہو، لیکن میں تو جاگتی رہوں کہ والد آئیں گے تو ان کو گرم روٹی دے دوں گی، ان کو کھانا گرم کر کے دے دوں گی، دن بھر کے تھکے ہوئے وہ آئیں گے۔ ماں باپ یاد کر کے روتے ہیں کہ وہ کیسی ہماری لخت جگر نور نظر تھی جس کو ہم رخصت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس جہیز کی لعنت بھی مسلط کر دی گئی کہ اتنا سامان نہیں دو گے تو شادی نہیں ہوگی۔ مہاراشٹر کے ایک شہر میں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ ابھی کچھ دن پہلے یہاں 2 مسلمان جوان لڑکیاں ایک ہوٹل میں 2 غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتی ہوئی پکڑی گئی۔ اب جو سنے گا اس پر استغفر اللہ پڑھے گا، لیکن اس کے اندر کی بات آپ سن لیجیے۔ جب تحقیق کی گئی تو یہ پتا چلا کہ یہ جو 2 بہنیں ہیں غیر شادی شدہ، ان کی چچا زاد بہن ہے، اس کی نسبت فلاں جگہ طے ہے، اور باپ مفلوج ہے، بستر پر ہے، گھر میں کمانے والا کوئی ہے نہیں، شادی طے ہو چکی اور اس کی شادی کے بعد ان دونوں کے نکاح ہونے والے تھے، لیکن سسرال والوں نے مطالبہ کر دیا کہ جب تک مہاراجہ پلنگ جہیز میں نہیں دیا جائے گا شادی نہیں ہوگی۔ اب مہاراجہ پلنگ 75,000 کا، 80,000 کا، 1,00,000 روپے کا ہوتا ہے، کوئی انتظام نہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلایا گیا، کسی نے مدد نہیں کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں بہنوں نے یہ طے کیا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنا جسم بیچیں، پیسے اکٹھا کریں اور مہاراجہ پلنگ دے کر اپنی بہن کو گھر سے رخصت کر دیں، یہ جائے گی تب ہمارے نکاح کے لیے راستہ ہموار ہو سکے گا۔ آپ غور کیجیے یہ کیسی دردناک صورتحال ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 35-40 سال پہلے یہ واقعہ سنایا تھا کہ مولانا عثمان پاک خلیل جو الجمیہ کے ایڈیٹر تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں جا رہا تھا، راستے سے ہمارے جاننے والے ایک شخص ملے، ان کے ساتھ چند برقع پوش عورتیں بھی تھیں۔ سلام کلام ہوا، میں نے پوچھا خیریت کدھر جا رہے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
میں نے سمجھا شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا. پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو برقع پوش عورتیں ہیں ان میں سے میری 3 بیٹیاں ہیں, جہیز کا انتظام نہیں ہے, میں غریب آدمی ہوں, میں نے بہت کوشش کی, کوئی انتظام نہیں ہو سکا, لیکن اب مجبور ہو کر میں جا رہا ہوں عیسائیوں کے ہاں کہ میں اور میری بیٹیاں عیسائی ہو جائیں گی کہ وہ ہمارے لیے نکاح کا انتظام کر دیں گے. ان کے ہاں ہمارے لیے سہولت اور امداد ہے. آپ دیکھیے کہ دوسری قومیں محنت کر رہی ہیں, ہماری بچیوں کو اچک رہی ہیں. ہمارے نظام نکاح میں تو دوسروں کے لیے سہولت کا اور دوسروں کے لیے کشش کا انتظام تھا کہ وہ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے یہاں تو کسی لڑکی پر, لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا, تو ہم اسلام کی طرف راغب ہوں. لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے بھی نکاح کے نظام کو کتنا مشکل بنایا. جہیز کا لین دین عام ہو گیا, مطالبات کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی, وہ منہ کھول کر کہتے ہیں کہ اتنی چیزیں ہم کو جب تک جہیز میں نہیں ملیں گی نکاح نہیں ہوگا. افسوس ہے اسلام نے ذمہ داری مرد پر رکھی تھی کہ مرد کمائے گا, مرد اپنی بیوی کو کھلائے گا, نکاح کے اخراجات مرد کے ذمہ ہیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو جو برتری دی گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ تم مال خرچ کرتے ہو, چونکہ اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے اور اللہ نے اس کو برتری عطا بھی فرمائی ہے, اس لیے ان کو عورتوں پر برتر رکھا گیا ہے, عورتوں پر ان کا حکم چلے گا. اب اگر مرد کی یہ حالت ہے کہ وہ منہ مانگا جہیز دے رہا ہے, وہ اخراجات کے سلسلے میں اپنی بیوی پر انحصار کیے ہوئے ہے, وہ بیوی پر تشدد کرتا ہے کہ اپنے میکے سے یہ لے کر آؤ, نکاح کے بعد بھی اس کے لالچ کی حد نہیں آئی ہے, اس کا لالچ ختم نہیں ہوا ہے, تو آپ غور کر لیجئے کہ یہ مرد ہے یا مرد کے روپ میں یہ زنانہ پن کا شکار ہے. اسلام نے تو یہ سکھایا تھا کہ مرد اپنے قوت بازو سے خود بھی کمائے, کھائے اور اپنی بیوی اور اولاد کو بھی کھلائے. نظام اسلامی شریعت میں یہ رکھا گیا ہے. لیکن افسوس کہ جہیز کو ہم نے سینے سے لگا دیا, غیر اسلامی چیز تھی اس کو ہم نے اپنے معاشرے میں پروان چڑھایا. یضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم. قرآن میں کہا گیا کہ پیغمبر بھیجے جا رہے ہیں تاکہ یہ ان بیڑیوں اور زنجیروں کو کاٹ دیں جو تمہارے اوپر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تاکہ آپ ایک صاف شفاف نظام انسانیت کو عطا فرمائیں. آپ تشریف لائے تھے تاکہ رسوم و رواج سے پاک ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیں. آپ دنیا میں آئے تھے تاکہ انسانوں پر جو رسوم و رواج کا بوجھ ہے اس کو آپ ہٹا دیں, اور آپ نے دنیا میں تشریف لا کر یہ گراں قدر خدمت انجام دی. آپ کی دنیا میں تشریف آوری انقلاب عظیم کا سبب ثابت ہوئی. آپ نے ساری انسانیت کو بتایا کہ شرافت کیا ہے, مروت کیا ہے, سلیقے کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے گی, حق کیسے ادا کیا جائے گا, بیٹیوں کا کیسے احترام ہوگا, نکاح کا نظام کس طرح برپا کیا جائے گا. ایک صاف ستھری شریعت آپ نے عطا فرمائی, اور جانے سے پہلے, دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے اعلان کر دیا کہ میں تم کو ایک صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں, اسی کے اوپر تم قائم رہنا, اسی شریعت کو سینے سے لگائے رکھنا. لیکن افسوس کہ ہم نے شریعت کے احکامات کو ایک طرف رکھا, اپنے من کی چاہتوں کو دوسری طرف رکھا, ہم نے شریعت کے احکامات کو نظر انداز کیا, اپنے من کے ارمان اور تمناؤں کو ہم نے پہلا نمبر دے دیا, نفس کی چاہتوں کو اپنا معبود ہم نے بنا لیا. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم. قرآن کہتا ہے کیا تم اس شخص کو نہیں دیکھتے ہو جس نے اپنے نفس کی چاہتوں کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا. جو نفس کی چاہتوں کے مطابق زندگی گزارے گا, جو شریعت کے احکامات کو پیروں تلے رودے گا, جو جہیز کے نظام کو اسلامی معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کرے گا, جو غیر ضروری رسوم و رواج کو اپنائے گا, جو صاف ستھری شریعت کو چھوڑ کر گندے جذبات اور ارمان کے پیچھے چلے گا, ایسے شخص کے لیے نہ اس دنیا میں کوئی عزت ہے نہ آخرت میں اس کے لیے نجات ہے. آپ دیکھیے کہ رسوم و رواج کی کیسے نتائج نکل رہے ہیں. ابھی احمد آباد کی عائشہ نامی خاتون نے خودکشی کر لی. آپ سنیے کہ مرنے سے پہلے وہ کیسی گفتگو کر کے گئی ہے. انسان اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکے,
اس کا باپ بیچارہ کہتا پھر رہا ہے کہ میری عائشہ تو دنیا سے چلی گئی لیکن دوسری عائشہوں کو بچانے کی فکر کیجئے، میری عائشہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ایک باپ کا درد اس کے دل سے پوچھئے، ایک باپ کا درد وہی خود جانتا ہے۔ آپ پوچھئے کہ اس کا دل کتنا غمزدہ اور رنجیدہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری عائشہ چلی گئی، اب وہ کبھی لوٹ کر آنے والی نہیں ہے، لیکن امت میں بہت سی عائشائیں ہیں جن کو بچایا جا سکتا ہے، ان کو بچانے کے لیے آپ آگے آئیں، ان کی حفاظت اور حمایت کے لیے آپ آگے آئیں، جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے آپ آگے آئیں، رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں، سادہ اور آسان نکاح کو عام کریں، سادہ اور آسان نکاح کی ایک مہم پورے معاشرے میں چلائی جائے تاکہ یہ نظام صاف ستھرا ہو سکے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اسلامی شریعت کی طرف لوٹیں۔ صرف مسجد میں نماز پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی، ہمیں اللہ کی شریعت کا مکمل طریقے سے پابند ہونا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ عبادت کا دین لے لو معاملات کا دین چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ معاملات کو لے لو اخلاق اور معاشرت کو چھوڑ دو۔ اسلام کے 5 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت۔ ان 5 شعبوں میں ہمیں پورا مسلمان بننا پڑے گا، ان 5 شعبوں کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب ہدایات شریعت پر عمل ہوگا، جب سنتوں کو سینے سے لگایا جائے گا، تب اسلامی معاشرے میں بہار آئے گی، ورنہ اسی طرح ان رسومات کی وجہ سے ہمارا معاشرہ داغدار ہوتا رہے گا، دوسروں کو اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا۔ آپ دیکھ لیجئے اسی واقعے کو بنیاد بنا کر غیر مسلم کیا کہہ رہے ہیں، نیوز اینکر کیا کہہ رہے ہیں، ٹی وی پر کیا دکھایا جا رہا ہے، مختلف خبروں کے ذریعے کس طرح اسلام کے نظام پر سوالیہ نشان قائم کیا جا رہا ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں ڈوب مرنے کا، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہماری وجہ سے اللہ کا دین بدنام ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے خدا کی شریعت پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، ہماری وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت الناموس پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹ جائیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم لالچ کو، دنیا کی محبت کو اور مال کی چاہت کو اپنے دل سے نکالیں، صاف ستھری زندگی گزاریں تاکہ دنیا میں بھی عزت پائیں اور آخرت میں بھی نجات و مغفرت حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔